یونانیوں نے اپنے عہد میں پنجاب میں کئی نئے شہر بسائے اور پہلے سے آباد شہروں کو ترقی دی۔ اس دور میں ٹیکسلا کے قریب سرکپ شہر آباد ہوا جو بعد ازاں کئی سو سال تک ساکاؤں، پارتھیوں اور ابتدائی کشانوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ شہر چار دیواری کے اندر تھا۔ یونانیوں نے اس شہر کی فصیل غاریں اور لکڑی سے تعمیر کرائی تھی۔ شہر میں داخلہ مختلف دروازوں سے ہوتا تھا۔ یہ شہر بہت عمدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کرایا گیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، جس میں مارکیٹیں، غسل خانے، عبادت گاہیں، بازار اور زندگی کی دوسری سبھی سہولتیں میسر تھیں۔ عمارتیں 2 منزلہ بھی تھیں۔ اس دور میں سیالکوٹ یونانی بادشاہ منیا ندر کا دارالحکومت تھا۔ اس عہد میں یہ شہر تہذیبی طور پر بہت مشہور تھا۔ یونانیوں کے بعد ساکاؤں کی پنجاب پر حکومت قائم ہوئی۔ اس دور میں پنجاب میں نئے نئے میوے اور سبزیاں رائج ہوئے۔ ان میں پستہ، بادام، اخروٹ، انار، انجیر، تربوز، آڑو، ناشپاتی، لہسن، پیاز، گاجر، دھنیا، زیرہ شامل ہیں۔ ٹیکسلا اس وقت بھی عالمی شہرت کا حامل شہر تھا۔ ساکاؤں نے اپنے لیے سرکب میں نیا شہر تعمیر کرایا تھا۔ ساکاؤں کی حکومت کے خاتمے کے بعد پارتھی مختصر عرصہ کے لیے اقتدار میں آئے۔ پاکستان کے مشہور گندھارا آرٹ کی ابتدا انہی کے عہد میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں پنجاب میں ایک زلزلہ آیا تھا جس سے ٹیکسلا شہر کی اکثر عمارات تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ پارتھیوں کے بعد کشان خاندان کا اقتدار قائم ہوا۔ ان کا دور نہ صرف پنجاب بلکہ پورے برصغیر کی تاریخ میں تمدنی ترقی کے لحاظ سے سنہری دور تھا۔ اس میں بدھ مت کو عروج ملا اور گندھارا آرٹ کو فروغ ملا۔ اس عہد میں کئی جگہوں پر سٹوپے یعنی گنبد قائم ہوئے۔ ٹیکسلا کے علاقے میں نیا شہر سرسکھ تعمیر کیا گیا جسے اس وقت کے بادشاہ نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس شہر کے چاروں اطراف فصیل تھی اور اس میں پتھر کا بہت استعمال ہوا تھا۔ یہ شہر بالآخر ہنوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوا۔ کشانوں کے بعد ساسانی اور پھر کیدار کشان دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں بت سازی کے فن میں ایک نیا رنگ پیدا ہوا۔ کیدار کشانوں کے بعد پنجاب میں ہن دور شروع ہوا۔ چینی سیاح ہیون سانگ ہنوں کے آخری زمانے 629 میں پنجاب اور گندھارا آیا۔ اس نے پنجاب کے کئی شہروں کے دورے کیے۔ ملتان اس زمانے میں بھی ایک بڑا شہر تھا اور وہاں ہنوں نے سورج دیوتا کا سب سے بڑا مندر بنایا تھا۔ ملتان کی اکثریت ہندوؤں کی تھی اور یہاں ان کے 8 مندر تھے۔ اس کے بعد کشمیری ہندو راج کان کا دور شروع ہوا۔ ہندو شاہیہ خاندان کی حکومت کے دور میں پنجاب میں ملوٹ، کٹاس، نندنا، امبو کافر کوٹ، ضلع میاں والی کے مقامات، مندر اور قلعے اہم تھے۔ ان مقامات کی تعمیر میں کشمیری فن تعمیرات کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ پنجاب میں ہندو شاہیہ خاندان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ یہاں ایک قدیم تمدنی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے 1 سال بعد 94 ہجری 723 میں ملتان بھی عربوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس طرح جنوبی پنجاب میں اسلام کے تمدنی انقلاب کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس وقت پنجاب کے ان علاقوں میں ہندو اور بدھ مت مذہبوں کے پیروکار بکثرت سے آباد تھے۔ مسلمانوں نے یہاں حکومت کے قیام کے بعد مقامی ذات پات کی سختیوں کے برعکس مساوات، رواداری، اخوت اور علم و فضل کا معاشرہ قائم کیا۔ ملتان نے اس دور میں بڑی ترقی کی۔ محمد بن قاسم نے یہاں ایک جامع مسجد بنوائی تھی۔ سکہ، بابیہ اور اسکندرہ ملتان کے علاقے میں دوسرے مشہور شہر تھے۔ ماہرین کے مطابق ملتان کی سلطنت کی حدود میں 1,20,000 قصبے یا گاؤں گنے جا سکتے تھے۔ اس دور میں ملتان شہر کو مولتان شہر بھی کہتے تھے۔ ہندوؤں کے اکثر مکانات تنگ ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے آ کر اس میں کشادگی پیدا کی۔ غزنوی دور میں کئی تہذیبی اور تمدنی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ لاہور پنجاب کا صدر مقام قرار پایا جو بہت جلد مسلمان صوفیات اور تجارت کا مرجع بن گیا۔ البتہ اس زمانے میں کئی دوسرے شہر لاہور سے زیادہ شہرت رکھتے تھے جیسے نندنا، جہاں اس دور میں معروف جغرافیہ دان ابو ریحان البیرونی نے زمین کا قدر معلوم کیا تھا۔ اس عہد میں پنجاب میں دوسرے آباد ہونے والے شہروں اور قصبات میں ہزرو، ڈھونکل، کپورتھلا اور سلطان پور شامل ہیں۔ وزیر آباد کے نزدیک سہدرا شہر سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ اس کے 100 دروازے تھے۔ اس دور میں لاہور ایک بڑا علمی مرکز بن گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 13ویں صدی کے آغاز میں چنگیزی منگولوں کے حملوں کی وجہ سے لاہور اور پنجاب کے کئی شہر
اور قصبے تاخت و تاراج ہو گئے۔ غزنوی عہد کے بعد پنجاب میں ملتان، اوچھ اور پاک پتن 3 بڑے روحانی مراکز کے طور پر ابھرے۔ یہاں کے بزرگان دین نے اسلام کے پھیلاؤ میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حلقۂ بگوش اسلام کیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔